ان کی نگہداشت کس طرح کی جائے، اس کے لیے سرکاری فارموں پر جو تحقیق سے نتائج نکلتے ہیں ان سے استفادہ کرنا ہوگا۔ بھینسوں کی کل تعداد کا تقریباً 5% حصہ سرکاری فارموں، ملٹری ڈیری فارموں اور نجی فارموں پر پرورش پانے والی بھینسوں پر مشتمل ہے، جہاں پر جدید سائنسی طریقہ کار کے مطابق ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ سرکاری فارموں پر بھینسوں کی خوراک، افزائش نسل، بیماریوں سے بچاؤ اور عمومی نگہداشت پر خاص توجہ دینے سے بہت حوصلہ افزا نتائج نکلتے ہیں۔ فارموں پر رکھی جانے والی بھینس تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کی پیداواری صلاحیت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تجربات کیے جاتے ہیں۔ سرکاری فارموں میں بھینسوں کی ملائی مصنوعی تخم ریزی سے کی جاتی ہے۔ مصنوعی نسل کشی کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نروں کے مادہ تولید کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنوعی نسل کشی سے افزائش نسل کے بہتر ریکارڈ اور جنسی امراض کی روک تھام کی جاتی ہے۔ سرکاری فارموں پر بھینسوں کی پیداواری صلاحیتوں کو مستقل بنیادوں پر بہتر بنانے کے لیے اچھی نسل کے سانڈوں کے انتخاب پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تاکہ نتائج توقع کے مطابق نکلیں۔ سانڈوں کے انتخاب کے لیے ان کی مادہ اولاد کے دودھ دینے کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے۔ سرکاری فارموں پر بھینسوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سستی، متوازن اور مکمل غذاؤں پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ غذائیں ایسے اجزاء سے بنائی جاتی ہیں جو فالتو اور سستے ہوتے ہیں، جن سے مطلوبہ غذائیت پوری ہو جاتی ہے۔ زرعی صنعت کے فالتو اور اضافی اجزاء، فصلوں کی باقیات مثلاً پرالی، توڑی اور شیروں کو ان غذاؤں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی غذائیں عام طور پر تیار ہونے والی مہنگی غذاؤں مثلاً کھل، بنولا، گندم وغیرہ کا بہت اچھا نعم البدل ہے۔ ان غذاؤں کو جانوروں کی خوراک میں استعمال کرنے سے بڑھوتری اور دودھ دینے کی صلاحیت پر کوئی مضر اثر نہیں پڑتا۔ سرکاری فارموں پر دودھ دہنے سے پہلے حیوانے کو پانی اور کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو محلول سے دھوتے ہیں۔ برتنوں کی صفائی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ صفائی کا خیال اس لیے بھی رکھا جاتا ہے تاکہ مختلف بیماریاں جانوروں سے جانور اور جانوروں سے انسانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ بھینسوں پر کی جانے والی تحقیق کے 2 اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا، بھینس کی بلوغت کی عمر کم کی جائے۔ دوسرا یہ کہ وقفہ بیانت میں کمی کی جائے۔ قومی سطح پر بھینس عموماً 2.5 سال کی عمر میں ملاپ کے قابل ہوتی ہے۔ تشخیصی نتائج پر عمل پیرا ہونے سے یہ عمر کم کر کے 1.5 سال تک لائی جا سکتی ہے۔ اگر تازہ بیائی ہوئی بھینسوں کو دودھ کی مقدار کے مطابق خوراک دی جائے اور دودھ اتارنے کے لیے کٹے کٹیوں کو ماں کے نیچے کم چھوڑا جائے تو وقفہ بیانت کم ہو کے 15 ماہ تک لایا جا سکتا ہے۔ کٹے کٹیوں کو بھینسوں سے جلدی الگ کر لینے سے ان کی بڑھوتری اور بقا پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو مصنوعی طریقے سے پالنے اور دودھ پلانے کا مناسب بندوبست اور انتظامات موجود ہوں۔ سرکاری فارموں پر بھینسوں میں جنسی خواہش کے وقت کا پتہ چلانے کے لیے مخصوص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے کے مقابلے میں بھینس کی جنسی خواہش کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کو جانور کے جنسی ہیجان کی علامات کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان علامات کے ظاہر ہونے کی صورت میں وہ جانور کا بروقت ملاپ کروا سکیں۔ بھینس پالنے والے نگہداشت کے متعلق ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ جانور میں پیدائش کے فوراً بعد زخم کے ٹھیک ہونے تک ناف پر دن میں 3 مرتبہ ٹنکچر لگاتے رہیں۔ بھینس کی ملائی جدید طریقہ نسل کشی کی مدد سے سانڈ کے مادہ تولید سے کروائیں۔ بھینس کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں۔ کٹے اور کٹیوں کو ضرورت کے مطابق خوراک دیں۔ بھینس کو زچگی سے پہلے علیحدہ، صاف، خشک اور ہوادار جگہ پر باندھیں۔ بیماریوں کے خلاف بروقت حفاظتی ٹیکے لگوائیں، جن میں گل گھوٹو اور منہ کھر کے خلاف حفاظتی ٹیکے قابل ذکر ہیں۔ جانوروں کو سال میں کم از کم 2 بار پیٹ کے کیڑے مارنے والی ادویات دیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کے حیوانے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی قسم کی سوزش کے وقت فوراً ماہر امراض حیوانات سے رابطہ کریں۔ جانور میں کسی قسم کے مرض کی علامات سامنے آنے کی صورت میں ماہر امراض حیوانات سے رابطہ کریں اور خود ادویات استعمال کرنے سے گریز کریں۔ باڑے میں ایک جانور کے لیے 5 ضرب 7 فٹ کی جگہ ہونی چاہیے
और थोड़ी जगह में ज़रूरत से ज़्यादा जानवर रखने से गुरेज किया जाए। जो जानवर बच्चे की पैदाइश के नज़दीक हों उनको अलहदा करके उनकी देखभाल पर ख़ास तवज्जो दी जाए। बेहतर यह है कि उन्हें 1 माह पहले दूसरे जानवरों से अलहदा कर दें। किसी वबाई बीमारी की लपेट में आने वाले जानवर को अलहदा करके उसका इलाज करना चाहिए। इन बातों पर अमल करने से भैंस पालना मुनाफे बख्श जरिया बन सकता है, जिससे आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। ज़राअत से मुताल्लिक़ा किसी भी किस्म की मालूमात आप पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बग़ैर अदायगी के PARC किसान हेल्पलाइन 0800 55 056 पर कॉल करके हासिल कर सकते हैं।